کہ یوں حضور کے معجزات کیا گنتے ہو، پیارے آقا کی تو ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ اور میں اپنے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس چہرہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لا ریب وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب، اس کے پارے حسین اس کے نظارے حسین، یہ قرآن اس کی سطریں کالی اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ قرآن یہ بھی قرآن سمجھانے کے لیے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، مفتی صاحب، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ جنہیں ادب سے لگا ہوا ہے وہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ تجھ میں ہے، تجھ سے ہے، تجھ میں ہے، تجھ سے ہے، یا رسول اللہ، آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا فلسفہ توحید تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، ایوب کا صبر تجھ میں ہے، اور یا رسول اللہ، ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے، عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے، معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے، حمزہ کی شہادت تجھ سے ہے، حسین کی طہارت تجھ سے ہے۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں، جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ سعادت کے گہل رول رہا ہے، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے، چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہے۔ بڑا ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، آقا کا حسن ایسا فاطمہ دیکھے، عائشہ دیکھے، خدیجہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، حسن دیکھے، حسین دیکھے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مضبوط سٹیج پہ کھڑے ہو کر علماء کی جھرمٹ میں عرض کر رہا ہوں، اور اپنے جملے کے لیے قرآن دلیل کے طور پر عرض کروں گا، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا اس وقت تیرا اللہ بھی تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حسن معجزہ، آقا کی بات معجزہ، آقا کی کتاب معجزہ، آقا کی محبت معجزہ۔ ہاں میں یہاں پہ تھا، حضور کی محبت، وہ محبت جو حضور کو ملی وہ معجزہ۔ اب محبت بھی حسن کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے اللہ نے بنایا۔ محبت آپ کو بھی ملی، محبت مجھے بھی ملی، اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، آل اولاد کی محبت۔ میں کسی بابا جی کو کہوں، بابا جی، اب میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی محبت بھی معجزہ ہے۔
हुजूर की मोहब्बत भी मौजज़ा है। मैं किसी बाबा जी को कहूँ बाबा जी आपको मुझसे मोहब्बत है, वो कहेंगे हाँ है। तो मैं अगर अगला सवाल उनसे ये करूँ बाबा जी आपने 1965 में मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की, 1970 में मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की, तो वो मुझे जवाब देंगे बेटा 1970 में मैं तो था तू नहीं था, 75 में मैं तो था तू नहीं था, 78 में मैं तो था तू नहीं था। मोहब्बत तब होती है जब कोई आ जाए। थोड़ा थोड़ा बोलो ना मेरे साथ। मोहब्बत तब होती है जब कोई आ जाए। किसी से भी आपको अपनी औलाद से मोहब्बत कब, जब वो आपके दामन में आ गई। छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत कब, जब वो आपके आंगन में आ गए। किसी भी रिश्ते से मोहब्बत कब, जब वो आपसे वाबस्ता हो गया, आपसे मुंसलिक हो गया, तब मोहब्बत होती है। या किसी का इल्म देखा तब मोहब्बत, अमल देखा तब मोहब्बत, फन देखा तब मोहब्बत, किरदार देखा तब मोहब्बत, इखलाक देखा तब मोहब्बत, उठना बैठना देखा तब मोहब्बत, लेन देन देखा तब मोहब्बत। मोहब्बत तब जब वो खुद आ जाए या उसका अमल सामने आ जाए तब मोहब्बत होती है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर की मोहब्बत मौजूदा एक मेरे आका की जात है कि मेरे आका दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ने हुजूर के नसीबे में मोहब्बत रखी है। एक मेरे आका की जात है। हजरत अबू बकर कपड़े के ताजर थे, कपड़ा खरीदने के लिए यमन पहुंचे। तो जब कपड़ा खरीद चुके तो ज़हन में आया कि यहाँ एक बुजुर्ग आलिम है, मैं उनकी ज़ियारत को जाऊं। उनकी ज़ियारत को पहुंचे तो देखा इंतहाई ज़ईफ है, नहीफ है, बल्कि रुखसारों पर गिरी हुई, कानों की शनवाई कम, आंखों की बीनाई कम। जाके सलाम अर्ज किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा क्या नाम है तेरा? अर्ज किया अब्दुल्ला। बाप का क्या नाम है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। कहाँ से आए हो? मक्का से आया हूँ। उन्होंने कहा सुन, तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? जी अबू बकर कहते हैं। बनु तमीम कबीले से ताल्लुक है? जी बनु तमीम कबीले से ताल्लुक है। तेरे सीने पे दिल का निशान है? जी है। तो फरमाया उठ मुझे गले में। तो उन्होंने फरमाया अबू बकर इस वक्त मेरी उम्र 390 साल है, मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील का आलिम हूँ, मैंने अपनी पहली किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी जिस धरती पर आएगा, धरती का नाम मक्का होगा, नबी का नाम मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, कुरैशी खानदान होगा, हाशमी नस्ब होगा, और जो शख्स सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। अबू बकर आज गवाह बन जा कि मैं उस अल्लाह के आखिरी पैगंबर पर ईमान ला चुका। हुजूर की मोहब्बत मौजूदा, हुजूर की, थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, मैं खत्म करना चाहता हूँ बात को, समेटना चाहता हूँ। हुजूर की मोहब्बत मौजूदा, जो मोहब्बत हुजूर को मिली वो मौजूदा, जो मोहब्बत हुजूर से मिली, बोलो थोड़ा सा, वो मौजूदा जो हुजूर को मिली है उसे भी मानते हैं, जिनको हुजूर से मिली है उसे भी मानते हैं। सहाबा को मिली तब मानते हैं, आले बैत को मिली तब मानते हैं। अब हुजूर से मोहब्बत का वो क्या अंदाज है? गज़वे खंदक का मौका है, अमर बिन अब्दवत उसने आके मुसलमानों को ललकारा। 70 के मुकाबले में अकेला आने वाला जंगजू है कोई तुम में जो मेरे मुकाबले में आए? 70 के मुकाबले में अकेला आता है। अमर बिन अब्दवत ललकारा आके मुसलमानों को। जब ललकारा तो इधर से अबू बकर उठा, इधर से अली उठा। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मोहब्बत से बोलते हो तो कोई काम आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए थक जाओ, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर हूँ, सफर करके बहुत ही दूर आया हूँ, न दर पे हूँ न घर पे हूँ, बेबालो बर बिछाया हूँ, मोहब्बत है मेरा मजहब, यही पैगाम लाया हूँ, मैं दिल वालों को दिल की बात दिल से कहने आया हूँ। हुजूर से जो मोहब्बत मिली, ग़ज़वे खंदक है और अमर बिन अब्दवत है, 70 के मुकाबले में अकेला आने वाला जंगजू है। ललकारा मुसलमानों में है जो तुम में मेरे मुकाबले में आए। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बाद अश्कालात लोगों के, अल्लाह करे वो खत्म हो जाएं, कि हम अपने सीने में जो ईमान रखते हैं, किन किन शख्सियात से किस तरह की अकीदत रखते हैं। इधर से अबू बकर उठा, इधर से अली उठा। अबू बकर कहते हैं मैं जाऊंगा उसके मुकाबले में, अली फरमाते हैं मैं जाऊंगा। अबू बकर कहते हैं अली आप
بیٹھو میں جاؤں گا. علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ بیٹھو میں جاؤں گا. اور یہاں پہ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت علی نے کہا ہوگا ابو بکر یار بیٹھو, ہر دفعہ پہلا نمبر لے جاتے اپنے ذوق. عمر نے کہا میں جاؤں گا. تو حضرت علی نے فرمایا عمر کعبے کا دروازہ کھلوایا, ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا. عثمان نے کہا میں جاؤں گا. فرمایا ابو بیر روما خرید کے دیا, ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا, میں جاؤں. جو محبت حضور سے ملی کیسے, ایک صرف مثال عرض کر رہا ہوں. علی 2 قدم چلے, پیارے آقا نے آواز دی علی, جی یا رسول اللہ. فرمایا ادھر آؤ. علی آئے. فرمایا علی اپنی تلوار رکھ, میری تلوار لے جا. علی اپنی تلوار رکھ, میری تلوار لے جا. 2 قدم حضرت علی نے اٹھائے, پھر پیارے آقا نے آواز دی علی, جی یا رسول اللہ ادھر آؤ. اپنی پگڑی رکھ, میری پگڑی لے جا. اب جو علی میدان میں گئے تو پیارے آقا نے اللہ کو مخاطب ہو کے کہا مولا ہاتھ علی کا ہے, تلوار میری ہے, سر علی کا ہے, پگڑی میری ہے, مولا لاج رکھنا. حضرت علی نے ایک ہی بار میں جاتے ہی عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا. حضور کو جو محبت ملی ہے وہ معجزہ, وہ بے مثال ہے. حضور سے جو محبت ملی ہے وہ بے مثال ہے. ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے. محبت ہے, یہ محبت ہی کی مثال ہے. آپ اس وقت تشریف لائے ہیں, لیکن میں ایک جملہ چونکہ اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو میں اس لیے وہ بطور پیغام کے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ محبت اس قدر ہے کہ اس محبت کے لیے دعویٰ ہے. ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے, دعویٰ رکھتے ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں. اور ناراض نہ ہونا مجھ سے, اس دعوے کی وجہ سے بعض دفعہ جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ فلاں حضور کا عاشق نہیں, میں عاشق ہوں. ایک طبقہ دوسرے کو, دوسرا اسے, تیسرا اسے, چوتھا اسے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اتنا دعویٰ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, کوئی اختلافی بات نہیں, نہ مجھے اختلافی باتیں آتی ہیں. ہمیں اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہے, اولاد سے بھی تو محبت ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری جانب توجہ, خدا رہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اولاد سے بھی تو محبت ہے. کبھی سوچا کہ اولاد سے محبت ہے اس کے اور نبی سے محبت ہے تو اس کے لیے دعویٰ نہیں سمجھ سکتے ہو میرے خیال میں. اولاد سے محبت ہے نا, نبی سے بھی محبت ہے. نبی سے محبت ہے اس کے لیے دعویٰ, اور اولاد سے محبت ہے تو اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں, کوئی دعویٰ نہیں. کیوں؟ مجھے اولاد سے جو محبت ہے اس کے لیے دعوے کی ضرورت ہی نہیں. میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے, میری جد و جہد بتاتی ہے, میری دگ و دو بتاتی ہے. میں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, نہ اپنے دیکھتا ہوں, نہ بیگانے دیکھتا ہوں, نہ سچ دیکھتا ہوں, نہ جھوٹ دیکھتا ہوں. دن رات ایک کیا ہوا ہے. سب کچھ اولاد کی محبت کے لیے. مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا. میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح اولاد کی محبت کے لیے زبان سے نہیں کہنا پڑتا, میری محنت بتاتی ہے, اس طرح میں زبان سے نہ کہوں حضور کا عاشق ہوں, میرا کردار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا عمل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا فعل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میری تجارت بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا پڑوسی بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے, میرا رشتہ دار بولے, مجھے خود نہ کہنا پڑے, میرا کردار بولے یہ حضور کا عاشق ہے, میرا عمل بولے یہ حضور کا عاشق ہے, میری تجارت بولے یہ حضور کا عاشق ہے, میری دکان بولے یہ حضور کا عاشق ہے, میری معیشت بولے یہ حضور کا عاشق ہے, میرا لین دین بولے یہ حضور کا عاشق ہے. زبان سے مجھے نہ کہنا پڑے, میرا کردار بول بول کے کہتا رہے, میرا پڑوسی بولے یہ حضور کا عاشق ہے. اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا. کیوں تنگ نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے. میرا رشتہ دار بولے, اس نے کبھی مجھے کسی بات کا طنز نہیں کیا, تانا نہیں کیا اپنی بڑائی کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے. اللہ ہمیں حضور کی ایسی محبت نصیب فرمائے جو صحابہ نے کی ہے, صحابہ نے کر کے بتائی ہے, اللہ کے سچے ولیوں نے کی ہے, انہوں نے کر کے بتائی ہے. دامن وقت میں گنجائش اتنی تھی, میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. میں نے غالباً
45 منٹ سے بھی زیادہ وقت لے لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے کی تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار، اور اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار۔